تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو اس کی اطلاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو رات کے وقت گھر سے نکلے اور کعبہ پر الوداعی نظر ڈال کر فرمایا، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم یہاں سے نہ نکال دی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو رہنے کے لیے اختیار نہ کرتا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے 2-3 روز کے کھانے پینے کا سامان تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ ایک طرف محبوب وطن چھوڑنے کا غم تھا تو دوسری طرف نکیلے پتھروں کے دشوار گزار راستے اور ہر طرف سے دشمنوں کا خوف تھا، مگر اسلام کی خاطر امام الانبیاء تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے آگے چلتے اور کبھی پیچھے پیچھے چلنے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کا خیال ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب آگے کسی کے گھات میں رہنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں۔ چونکہ کفار کی مخالفت کا زور تھا اور وہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش میں تھے، اس لیے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں پناہ لی۔ اس غار میں پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور 3 روز تک اسی غار میں رہے۔